بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں سے آئے ہیں، ہم کہاں واپس جائیں گے اور ہم رہ کہاں رہے ہیں۔ جہاں سے آئے ہیں وہ یوم الست، وہ یوم میثاق، وہ عالم انوار، وہ عالم ملکوت، جہاں ہزاروں سال پہلے ہماری سب کی روحیں ایک ساتھ بنی تھیں۔ سب کی روحوں کو اللہ نے ایک ساتھ بنایا تھا، اور سب کے سامنے پھر اللہ نے توحید اور نبی کی نبوت اور مولا علی کی ولایت کو رکھا، اور جس نے بھی توحید اور نبوت اور ولایت علی کو مانا وہ آج مان رہا ہے، اور جس نے عالم ارواح میں ان ولایتوں کو نہیں مانا وہ آج بھی پریشان نظر آ رہا ہے۔ ہمیں اس کے نہ آنے پر افسوس نہیں ہے، اس لیے کہ جس کا خون ہی خراب ہو اس سے کیا خیر۔ ہمیں اس سے کوئی گلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے۔ یہ توفیقات کا عنوان ہے کہ جو آپ کو حاصل ہے۔ ہمارے سارے بزرگوں کو، ہمارے اجداد کو، ہماری نسلوں کو ہمیں اللہ نے ایک ساتھ خلق کیا۔ پھر اس نے مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں خطبہ حمام کے آغاز میں ہی کہ پھر اس نے طے کیا کہ کون سی روح کو کہاں بھیجنا ہے، کب بھیجنا ہے۔ کسی کو دادا بنا کے بھیج دیا تو کسی کو پوتا بنا کے بھیج دیا، پھر اس اللہ نے طے کیا کہ کسے کب کس زمانے میں بھیجنا ہے۔ مگر سب سے اللہ نے الم احد یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا تم سب سے میں نے عہد نہیں لیا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے۔ تو ہم سب سے ایک جگہ عہد کب لے لیا اللہ نے، وہ وہی عالم ارواح میں اللہ نے ہم سب سے ایک ساتھ عہد لیا تھا، اور سب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم شیطان کی پیروی نہیں کریں گے۔ اور پھر ہم وہاں سے جہاں آئے ہیں وہ کون سی جگہ ہے، اور یہاں سے ہمیں کہیں جانا ہے۔ ہم یہاں مسافر ہیں، ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ ہمارے دادا آدم زمین کے رہنے والے نہیں تھے، ہمارے دادا آدم زمین کے رہنے والے نہیں تھے۔ زمین پر تو انہیں آرام کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، کچھ عرصے کے لیے ریسٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، زمین ہمارا وطن نہیں ہے، زمین ہمارا وطن نہیں ہے۔ وہ اور بات ہے کہ اس ذات کردگار نے ہمیں جس جگہ پر اتارا ہے اس سے اچھی جگہ کوئی نہیں تھی، اس لیے اس نے ہمیں زمین کے اوپر اتار دیا۔ یہاں سے بھی ہمیں کہیں جانا ہے، اور جہاں جانا ہے وہ جگہ نہ جانے کتنی طویل رہے گی، اور جہاں سے آئے ہیں نہ جانے وہ کتنا وسیع عنوان ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے بہت ہی مفصل موقع اور مناسبت بھی چاہیے۔ میرے مولا علی سے پوچھا گیا یا علی، ہر رکعت میں قیام ایک، سجدے دو کیوں ہیں؟ ہر رکعت میں نماز کی ہر رکعت میں قیام ایک، رکوع ایک، سجدے دو کیوں ہیں؟ تو میرے مولا نے اسی آیت کو تلاوت فرما دیا۔ حضرت نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے بنائے گئے ہو، وفیہا نعیدکم، اور اسی خاک میں واپس جاؤ گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ مولا فرماتے ہیں پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد بتاتا ہے، دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے، اور دو سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے اسے زندگی کہتے ہیں، اور زندگی اتنی ہی مختصر ہے جتنی دو سجدوں کے درمیان قیام مختصر ہے۔ کتنی دیر ٹھہرتے ہیں آپ دو سجدوں کے درمیان، کتنی دیر کے لیے رکتے ہیں؟ اب یہ میرے الفاظ ہیں، علماء اکرام سے مجھے دعا چاہیے جی۔ پہلا سجدہ ہماری ولادت کی یاد دلا رہا ہے، خاک پر سر رکھو گے تو ولادت یاد آئے گی نا۔ نہ نبی نے کپڑے پہ سر رکھا، نہ نبی کے صحابہ نے قالین کے اوپر سر رکھا، سرکار نے حکم دیا ہے کہ خاک پر سر رکھو، خاک پر سر رکھیں گے تو اپنی ولادت یاد آئے گی نا، اور دوسرا سجدہ جب خاک پر کریں گے تو پھر اپنی موت یاد آئے گی۔ تو ولادت کی یاد بھی ایک سجدہ دلا رہا ہے، اور موت کی یاد بھی دوسرا سجدہ دلا رہا ہے، اور ان دونوں سجدوں کے درمیان جو قیام ہے وہی زندگی ہے۔ اور اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، جو زندگی ہے نا وہ استغفار پر مشتمل ہے۔ کیا پڑھتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ جو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ جو استغفار کی تسبیح پڑھی جاتی ہے، یہ در حقیقت زندگی کا حاصل ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کا حاصل اللہ سے مسلسل رجوع رکھنا ہے، اس سے رابطہ رکھنا ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں بابا روزانہ رات کو علی کسی سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، علی کا بولنا تو نظر آتا ہے مگر جواب کون کیا دیتا ہے یہ نظر نہیں آتا۔ اور شاید سیدہ نے یہ اس لیے فرمایا ہو کہ روایت بن جائے اور بیان ہو جائے، ورنہ سیدہ تو جانتی ہیں کہ علی کس سے بول رہے ہیں اور علی سے کون بول رہا ہے۔
فرمانے لگی بابا رات کو روزانہ علی کسی سے باتیں کرتے ہیں اور علی کا بولنا تو نظر آتا ہے مگر جواب نظر نہیں آتا. تو میرے مولا نبی مسکرائے اور فرمایا فاطمہ اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ دن بھر جو اس پر گزرے وہ رات کو جا کر علی کو بتائے. یہ زمین پابند ہے کہ مولا علی کو گزارش سنائے. پوری زمین کے اوپر جو کچھ دن بھر میں گزرے گا یہ زمین پابند ہے کہ رات میں جا کر علی کو بتائے. اور کیوں علی کو بتائے؟ اس لیے علی کو بتائے کہ قرآن مجید میں اسی علی کو اللہ نے یہ کہہ کر یاد کیا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جی جب زمین جھٹکے کھائے گی اور زمین کے اندر موجود چیزیں باہر نکلنے لگیں گی تو ایک انسان ہوگا جو زمین سے کہے گا تجھے کیا ہو گیا. میرے مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے وہ انسان میں علی ہوں. کبھی غور فرمایا میرے بھائیوں نے امام بارگاہ میں جوتیاں اتار کے کیوں آئے؟ ہم سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا, تھوڑی گردن ہلا دیجئے. ہم سب جوتیاں اتار کے آئے ہیں نا. ہم سب امام بارگاہ میں جوتیاں اتار کر آتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جوتیوں کا نام مولا علی نے دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں. بھائی امام بارگاہ کے باہر کوئی افسر ہوگا, کوئی زمیندار ہوگا, کوئی فلاں گریڈ کا ڈائریکٹر ہوگا. جی جیسے ہی امام بارگاہ میں آئے سب فقیر حسین. ہاں باہر کوئی بڑی گاڑی سے اتر کر آیا ہوگا مگر وہ باہر جائے تو لن ترانیاں دکھائے. یہاں تو اسے گردن جھکا کے آنا ہو. یہاں تو سب امام حسین کے فقیر ہیں. یہ جو سوچ ہے نا, یہ جو خیال ہے, یہ جو تصور ہے, یہ جو سوچ ہے, یہ ہمارے بہت سارے رویوں کو بدل دیتا ہے. میں ایک عرصے تک ایک مسجد کا پیش نماز رہا. کثرت سفر کی وجہ سے مسجد کی انتظامیہ سے رخصت لے لی. میں اپنے گھر سے مسجد کے صحن سے تب اپنی سواری کی طرف جا رہا تھا تو دو لڑکے, دو جوان آپس میں لڑ رہے تھے اور ایک مسلسل چڑھائی کر رہا تھا اور دوسرا مسلسل کہہ رہا تھا کہ باہر چلو, باہر چل کے بات کرتے ہیں. تو میں قریب گیا اور میں نے کہا بھائی باہر جا کے کیا بولو گے جو یہاں نہیں بول رہے؟ کہنے لگا مولانا یہ امام بارگاہ ہے, یہ مسجد ہے, یہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے. آپ یقین جانیے میں نے اس کا ماتھا چوم لیا. میں نے کہا کم سے کم اس سوچ کے لوگ آج بھی ہیں کہ امام بارگاہ لڑنے کی جگہ نہیں ہے, مسجد لڑائی کی جگہ نہیں ہے. کہیں تو سرخ بتی کے قائل ہو جائیں کہ ہماری سواری ہر جگہ ہی دوڑے چلے جا رہی ہے. کہیں تو سگنل کے اوپر سرخ بتی لگی ہوئی ہے کہ جہاں ہمیں اپنی گاڑی کو روکنا ہے, یا ہر جگہ جو منہ میں آیا وہ بول دینا ہے. بھائی کم سے کم اتنا ہی مجھے خیال آ جائے کہ میں امام بارگاہ میں بیٹھا ہوں, یہاں حسین سن رہے ہیں, یہاں میں جوتیاں اتار کر وضو کر کے آخر آیا تھا. تو یہاں تو مولا کی بارگاہ ہے, یہاں تو مجھے اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا ہے نا. یہ دید کون بدل رہا ہے ہماری؟ یہ سوچ کون بدل رہا ہے ہماری؟ یہ سوچ یہ امام بارگاہ بدل رہا ہے ہماری. یہاں آنے سے ہماری سوچ تبدیل ہو رہی ہے. اور عزیزو خبردار, کوئی لمبا چوڑا ہو تو وہ بڑا ہو یہ ضروری نہیں ہے, اور کوئی چھوٹے قد کا ہو اور وہ حقیر ہو یہ ضروری نہیں ہے. سورہ مبارکہ بقرہ قرآن کا سب سے لمبا سورہ ہے اور سورہ کوثر قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے. جو 3 آیتوں والا سورہ ہے نا وہ پورے قرآن کی حفاظت سورہ ہے. جی وہ اس سورے سے اللہ نے پورے قرآن کو بچایا ہے, اس سورے سے اللہ نے پورے دین کو بچایا ہے. تو خبردار اگر کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں, کالر ادھڑا ہوا ہو, پائچے پھٹے ہوئے ہوں, چپل 2 طرح کی پہنی ہوئی ہو تو اسے ذلیل مت سمجھیے گا. کیا معلوم کہ وہ کلف کے کپڑے پہنے والے سے زیادہ حسین کے نزدیک محبوب ہو. بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے, بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے اور بعض لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول اور اہل بیت کو گردن کلف لوگ پسند نہیں ہے. اکڑ اکڑ کے چلنے والا اس گھرانے کو پسند نہیں ہے. اور پھر تکبر بھائی کس بات پر کر رہے ہو؟ میں تو انہی سے آپ کے توسط سے مخاطب ہوں نا جو اس بیماری میں مبتلا ہیں. اور مجلس میں ڈھاکہ میں ضرور پڑھ رہا ہوں مگر ڈھاکہ کے لیے نہیں پڑھ رہا. کہاں کہاں جا رہی ہوگی یہ میرے بھائی ریکارڈ بنا رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر یہ مجلس کا پیغام جائے گا. یاد رہے کہ ہم اپنے اوپر ذرا غور کر لیں تو ہمارا حال کیا ہے, ہم ہیں کون, ہم ہیں کیا. مولا علی فرماتے ہیں تو کس بات پر تکبر کرتا ہے؟ 5 نجاستیں لے کے پھر رہا ہے. تیرے اندر خون نجاست, بولو براز نجاست, آب پشت نجاست,
مر جائے تو تیرا جنازہ نجس، تو نجاستوں کا ایک انبار لیے اپنے ساتھ پھر رہا ہے اور اس کے بعد بھی تکبر کرتا ہے۔ تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہوں، تکبر وہ کرے جس جیسا کوئی نہ ہو۔ قاعدہ دے رہا ہوں، فارمولہ دے رہا ہوں، تکبر وہ کرے جس جیسا کوئی نہ ہو۔ لہذا پوری کائنات میں اللہ ہی اکبر ہے، اس لیے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ صرف تکبر حق ہے تو اللہ کو ہے، باقی کسی کو تکبر کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس نے قاعدہ دے دیا جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں وہی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس جیسا کوئی نہ ہو وہ تکبر کرے۔ تکبر کرنے کا حق تھا تو اسے تھا کہ جس کے پاس یہ 5 کمالات تھے۔ توجہ چاہوں گا، تکبر سبب بنتا ہے، تکبر کا سبب بنتا ہے زمیندارہ، کاشتکاری، زمینداری۔ کون صاحب ہے جی؟ 2000 ایکڑ کے زمیندار ہیں۔ کون صاحب ہے جی؟ ان کا 1000 ایکڑ پہ تو آم کا باغ ہے، اکڑ کے چل رہے ہیں، زمین پر پیر مار کے چل رہے ہیں، گردن ٹیڑھی کر کے چل رہے ہیں جی، ہاتھ ملا رہے ہیں کہیں اور دیکھ کہیں اور رہے ہیں، ان کا انداز ہی کچھ اور ہے۔ کون صاحب ہے یہ؟ کہا یہ علاقے کے بڑے زمیندار ہیں۔ تو زمین سبب بنتا ہے نا، زمیندارہ سبب بنتا ہے نا تکبر کا۔ دوسرا سبب تکبر کا ہے سواری، گاڑی۔ یہ جو چند کروڑ کی گاڑی سے اترے ہیں ان کی چال ہی علیحدہ ہے، وہ جو بیچارہ سائیکل پر آیا ہے اس کا انداز ہی کچھ اور ہے۔ مہنگی گاڑی نے ان کے چلنے کے طریقے ہی بدل دیے، ان کے بولنے کا اسٹائل ہی بدل دیا۔ متکبر انسانوں میں آپ کو دوسرا متکبر وہ ملے گا جس کے پاس سواریاں مہنگی ہیں، تو سواری سبب بنا تکبر کا۔ تیسرا سبب دسترخوان پر مہنگے مہنگے کھانے، جی یہ روزانہ تیتر کھاتے ہیں، یہ روزانہ بٹیر کھاتے ہیں، یہ ہر دوسرے دن ہرن کھاتے ہیں، یہ مہنگی گوشت اور مہنگی غذائیں کھاتے ہیں۔ ان کے دسترخوان پہ 25 کھانے نہ ہو تو یہ بیٹھتے نہیں ہیں، ان کے دسترخوان پہ 50 طرح کی ڈشیں نہ ہو تو یہ دسترخوان پہ بیٹھتے نہیں ہیں۔ ان کا دماغ خراب ہے اس لیے کہ ان کا دسترخوان وسیع ہے۔ تو تیسرا سبب تکبر کرنے کا دسترخوان کا وسیع ہونا ہے۔ چوتھا سبب عزیزان گرامی، چوتھا سبب انسان کے تکبر کا منصب ہے، کرسی ہے، کرسی۔ یہ 21ویں گریڈ کے، اب ہمارے ہاں جو اصطلاح ہیں میں وہ بولوں گا، آپ اپنی اصطلاحیں خود بنائیے گا۔ یہ 21ویں گریڈ کے افسر ہیں، یہ سیکٹری ہیں فلاں وزارت کے اندر، یہ گورنر ہیں فلاں صوبے کے۔ کرسی جیسے جیسے بڑی ہوتی چلی گئی اور ایسے ایسے ان کا دماغ خراب ہوتا چلا گیا۔ جی یہ کون ہے؟ یہ تکبر کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے پاس کرسی بڑی ہے۔ اور پانچواں سبب شہرت ہے، شہرت۔ مشہور وہ ہوتے ہیں، فیمس ہیں، لوگ آٹوگراف لیتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ سیلفی کھنچواتے ہیں، دماغ ہی خراب ہو گیا۔ یہ پانچواں سبب جو انسان کو متکبر بنا دیتا ہے وہ ہے شہرت۔ عزیزان گرامی، تکبر دنیا کے لوگ ان 5 سببوں میں سے کسی ایک سبب یا کسی 2 سبب یا کسی 3 سبب کی وجہ سے کرتے ہیں۔ وہ علی تکبر کیسے کرے جس کے پاس یہ 5 چیزیں کمال پر ہیں؟ زمیندار ایسا ہے کہ زمین اس سے باتیں کرتی ہے۔ بھائی صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ زمیندار ایسا ہے اگر آپ آمادہ ہیں تو دو جملے اور کہنا چاہوں گا۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ، مدینے میں زلزلہ آ گیا، دیواریں ہلنے لگی، دروازے ٹوٹنے لگے، لوگوں کی چیخیں نکلنے لگیں، سارا مدینہ حضرت ابو بکر کے دروازے پر آ گیا، ہم مر رہے ہیں، ہمارے لیے کچھ رستہ نکالیے۔ سارا مجمع جمع ہے اور مسلمانوں کا رہنما کہہ رہا ہے چلو علی کے گھر چلیں۔ اور جیسے ہی مولا علی کے دروازے پہ جا کے دستک دی، مولا اپنی دیوڑی سے اپنے گھر کے اندر کھڑے ہیں، آواز دے کر کہا یا علی، مدینے میں زلزلہ ہے۔
حضرت نے فرمایا میرے گھر میں نہیں ہے، کا سارا شہر ہل رہا ہے۔ حضرت گھر سے باہر آئے تو مدینہ ہل رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا چلو میرے ساتھ چلو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ مسلمان کہتا رہے کہ یا علی مدد کہنا بدعت ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے علی سے مدد مانگی ہے۔ کوئی ولی پکارا یا علی، ایمان ہے ہمارا یا علی، اے بنی آدم سنو، اے بنی آدم سنو، جس نے علی کو ہے مولا مانا، ٹھوکر میں ہے اس کا یہ زمانہ۔ کمبری نعرہ ہے یہ، کبوتری نعرہ ہے یہ، کمبری نعرہ ہے یہ، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگاؤ تاکہ آنے والا شیطان بھاگ جائے اور یہ نعرے اس کے پر کو قطر دے کہ اے مولا کے روزے میں باز ہم لوگوں کی سلامتی بن کر آئے۔ بھائی اب آگے آگے بولو۔ مولانا آگے آگے مولا علی اور پیچھے پیچھے امت۔ کچھ امامت اختیار سے مانتے ہیں، کچھ امامت اجبار سے مانتے ہیں۔ اب آگے آگے مولا علی، پیچھے پیچھے ساری امت۔ مولا نے فرمایا میرے ساتھ آؤ۔ اسے سنی شیعہ نے لکھا ہے، میں جتنا بڑا شیعہ ہوں اتنا بڑا سنی بھی ہوں۔ میں جس معنی میں کہہ رہا ہوں اسی معنی میں لیجئے گا۔ میں وہ سنی ہوں جو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اب آگے آگے مولا علی اور پیچھے پیچھے ساری امت۔ اور مولا علی ایک جگہ پر جا کر، اسے مدارج النبوہ میں علامہ عبد الرحمن جامی نے اسے لکھا ہے، اور علامہ مجلسی نے بہار میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مولا کے ساتھ ساری امت چل رہی ہے، ایک قلعے کے قریب جا کر مولا علی زمین پر تشریف فرما ہو گئے، اور زمین ہلتی زمین، کانپتی زمین، بے چین زمین۔ مولا نے اس پہ ہاتھ ایسے پھیرنا شروع کیا جیسے کوئی مالک اپنے بے چین جانور کو پیار کرتا، اور زمین پر ہاتھ پھیرتے ہوئے حضرت نے فرمایا مالکے، اس کو نہیں، تجھے کیا ہو گیا ہے، سکون میں آ جا۔ روایت کہتی ہے فسکنت، زمین ایک مرتبہ سکون میں آ گئی۔ ملا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے، کوئی سوچے کہ علی نے کانپتی ہوئی ہلتی ہوئی زمین کو کیسے سکون عطا کیا، اور علی سے کیسے زمین باتیں کرتی تھی، زمیندار کی بات کر رہا ہوں جی، علی مولا زمیندار جی، اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ زمین علی سے بات کرے، یہ کیسے ممکن ہے، تو ملا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ کسی چیز کا اگر جز وہ کسی چیز کا اگر جز کوئی کام کر سکتا ہے تو اسی چیز کا کل بدرجہ اولا وہ کام کر سکتا ہے۔ اگر کسی چیز کا جز کوئی کام کر سکتا ہے، سنی عالم کے جملے ہیں یہ، میرے سنی عزیز عالم دین کے جملے، وہ کہتا ہے کہ اگر کسی